علماء کرام ساتھ تشریف فرمائے، جناب قبلہ رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب اور مفتی سہیل امجدی صاحب. یہ ہے میزان کا دسترخوان. داؤدانی صاحب کل یہ سوال چھوڑا تھا موضوع سے متعلق کہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ سنا، اچھا سن کے آگے بڑھانے کا تو رواج ذرا کم ہے، برا سن کے، یعنی لوگ باقاعدہ تقریر کرتے ہیں یار وہ چور ہے فلاں ہے. اچھا تمہیں کیا سنا ہے یار، بولا تو یہی بتا رہا تھا اگلا بندہ. کسی سنی سنائی بات کو، وہ چاہے کسی کی ریپوٹیشن سے متعلق ہو یا کسی بھی اور حوالے سے ہو، اس کو آگے کر دینا، یا آج کل کے دور میں اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ایک میسج آیا فارورڈ کر دینا، یہ جو کسی کی ذات سے متعلق ہو. اس کیا ہے، یہ جھوٹ کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور لاپرواہی پر مبنی ایٹیچیوڈ میں اس کو کہوں گا کہ جس کے نتیجے میں اتنے فسادات ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی جان چلی جاتی ہے، کبھی مال چلا جاتا ہے، کبھی ناموس پر باتیں آ جاتی ہیں، کسی کا کریکٹر اسیسینیشن اور کردار کشی ہو جاتی ہے. یہ والا پہلو بھی بالکل یہ والا. اگر آپ دیکھیں پروردگار عالم نے سورہ حجرات 49واں سورہ ہے، بڑی واضح ہدایت دی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کبھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے چیک کر لیا کرو. اچھا، ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کسی قوم پر جہالت میں چڑھائی کر دو. تمہارے پاس یہ خبر آ گئی کہ وہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور تم نے بس اس کی خبر کو لیا، گیون لے کر اس کے اوپر چڑھائی کر دی. تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ جو تم نے کیا ہے اس پر تمہیں نادم ہونا پڑے گا. کبھی یہ ندامت دنیا میں ہوتی ہے، کبھی یہ ندامت آخرت میں ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو غلطی کی ہوتی ہے وہ راز بھی افشا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا، اور انسان اسی پر نازا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا اور کارنامہ کیا. تو میدان قیامت میں تو ندامت ہے ہی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی لیٹر فیز میں پتہ چلتا ہے کہ ہم غلط تھے، اس خبر کے حوالے سے غلط تھے یا اس خبر کے اسیسمنٹ میں ہم غلط تھے، کچھ بھی تھا، مگر بہرحال آپ نے اس کا تو بیڑا غرق کر دیا. یا اس کی جان چلی گئی یا اس کا کردار جو ہے لوگوں کے درمیان اس کی آبرو خراب ہو گئی. تو ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ ڈونٹ کنڈیم اینی بڈی انہرڈ، کہ مذمت اس کو سنے بغیر تو مت کرو کہ جس کے بارے میں آپ سے کہا جا رہا ہے کم سے کم اس سے اس کا موقف تو دریافت کریں کہ وہ خود بندہ خدا اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. جیسے کہ جو گیون لیا جائے گا وہ اس کا اسٹیٹمنٹ لیا جائے گا انٹل پرووڈ ادروائز. واہ واہ واہ، زبردست، صحیح ہے. اور اس کا جو ایک پہلو بیان کیا خاص طور پہ، یعنی میں کہہ لیتا ہوں بڑے محتاط الفاظ میں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے عنوان سے یہ بات بہت رائج ہے کہ اگر کسی کا پہننے اوڑھنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ شرعی طور پہ جائز ہے، بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی بنیاد پر ایک رائے قائم کر لی، اب وہ رائے یہاں سے وہاں جا رہی ہے، وہاں سے وہاں، بھائی وہ تو فلاں، وہ تو فلاں. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو جھوٹ کا تو بنیادی طور پہ اس کے اندر عنصر موجود ہے، اور جھوٹ کی جو مذمتیں ہیں اس پر جو لعنت ہے. دوسرا اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے کسی کی. مطلب آپ کس طریقے سے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. مطلب ہم کہتے ہیں میں نے سنا ہے فلانا ایسا ہے، میں نے سنا ہے، یقین نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن سنا ہے، یہ کہتے جاؤ اور اس کی آبرو ریزی کرتے جاؤ. تو یہ غلط طریقہ ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ کسی نے کچی پکی اطلاع دی کہ بھئی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور آپ جو ہے وہ کنفرمیشن کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ سنا ہے، یہ اور چیز ہے. لیکن کسی کے کیریکٹر کے بارے میں خاموشی اختیار کرو جب تک کہ پکی بات نہ آئے. فتبینوا والا معاملہ ہے. اچھا، ہمارے یہاں پہ تو کو انٹرپٹ کرتا ہے، اگر پکی بات بھی آ گئی ہے تو کیا مجھ پہ فرض ہو گیا کہ مجھ پہ اگر کسی کا کردار واضح ہو گیا کہ بہت ہی برا ہے تو یہ مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ خاتون ہے، یہ صاحب دنیا کے سب سے برے آدمی ہیں؟ گڈ. پکی بات بھی آ جائے نا تو کسی کی اس طریقے سے کردار کو نہیں اچھالا جا سکتا. اچھا، ہمارے یہاں پہ سنی سنائی باتوں کا معاملہ یہ ہے کہ سوراب گوڈ پہ پتہ چلا کسی کے منہ میں سے کیڑا نکلا، ٹاور تک پہنچتے ہوئے چوہا بن جاتا ہے. مطلب آگے بڑھتے ہیں کچے چاول اور پھر گھوم کے جب آتے ہیں تو وہ بریانی بنی ہوئی ہوتی ہے. یعنی باتوں میں اتنی چیزیں ایڈ بھی ہو جاتی ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے باتوں کو کسی کی ذات کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے اس طرح پھیلانا یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، بہتان ہے. اور کسی کی عیب جوئی کرنا، حدیث شریف میں وعید آئی ہے کہ وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ عیب اس کے اندر نہ پیدا ہو جائے. اگر کوئی شخص کسی کی عیب جوئی کرتا ہے
تو جس حوالے سے کسی کی عیب جوئی کرتا ہے وہ عیب خود اس عیب جوئی کرنے والے کے اندر پیدا ہو جائے گا. ڈرنا چاہیے وسیم بھائی, مطلب ہمیں سکوت بھی اختیار کرنا چاہیے بات کرنے کے لیے, اور بہت سارے موضوع ہیں اصلاح کے لیے, گفتگو کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے بھی موضوع ہیں, لیکن یہ کوئی موضوع نہیں ہے کہ کسی کی آپ کردار کشی کریں. یہ جو ٹرینڈ سارا داستان بیان کرنے کے بعد آئی ایم ناٹ شیور, سنا میں نے یہی ہے, ناٹ شیور اباؤٹ, ارے بھائی وہ کر دیا ہم نے بیڑا کرا, کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے. سب کچھ دنیا کا ہر برائی اس خاتون یا اس مرد سے منسوخ کرنے کا کہ بھائی میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہے, میں نے سنا ہے, تو گئی بات آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں بات یہ کہ ہماری قوم کو چین نہیں آتا کہ جب تک وہ کسی بات میں مسالہ لگا کر اسے پیش نہ کریں, اور یہ مسالہ لگانا بعض اوقات اتنا برا بن جاتا ہے, اتنا وبال بن جاتا ہے. احادیث کریمہ اور قرآن کی آیت ہم نے سن لی ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم کسی کی جو عیب جوئی کرتے ہیں نا, یعنی ذرا سا کسی کا منصب ہوا, مثال کے طور پر کسی کو اللہ رب العالمین نے عزت دی, صحیح ہے, ہم سے وہ عزت ہضم نہیں ہوتی. ارے یہ تو ایسا ہے, ارے یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ بھی صحیح ہے نا, اس کی اصلیت تو مجھے پتا ہے. اچھا اگر آپ کو یقین نہیں ہے, آپ نے سنا ہے, تو سنی سنائی باتوں کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے, صحیح ہے نا. اچھا اب آپ کو یقین ہے کہ یہ اس میں یہ چیز ہے, صحیح, ہاں, تو حدیث پاک ہے کہ جس نے کسی کے عیب کو چھپایا ستر اللہ عیباً فی یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی ستر پوشی فرمائے. سبحان اللہ. اگر آپ نے اس کے عیب کو نہیں چھپایا تو بعد میں پھر آپ کسی نہ کسی معاملے میں پھنستے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ سے جانے انجانے میں کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کی جوئی کی, کچھ کیا, چغلی کھائی, کچھ بھی کیا. اچھا کچھ عرصے کے بعد آپ پکڑ میں آتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار مفتی صاحب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو بے قصور ہوں. تو بے قصور نہیں ہوں آپ, کسی وقت آپ نے بے قصور کو قصوروار قرار دیا تھا, تو آج آپ پر بھی یہ بات آ رہی ہے, تو مکافات عمل کو نہ بھولیں. ایک بات میں کہوں گا کہ بعض اوقات کسی پر مقدمہ ہوتا ہے, اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں, ٹی وی پر دیکھتے ہیں. اچھا وہ ہوتا ہے ملزم. صحیح, ملزم کا معنی ہے الزام لگانے, جس پر اس کو کہنا چاہیے ملزم, جس پر الزام لگایا گیا. آپ تو ملزم کہتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کو بیچارے کو اسی وقت مجرم نہیں بنایا جاتا؟ اچھا بعد میں وہ باعزت بری ہو جاتا ہے, لیکن اب اس کی عزت کا جو ستیہ ناس ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً جس نے حصہ لیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, اور روز قیامت اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. بس آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ آج دن جو ہے وہ خاص طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, اور میرے آقا علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جن کے تھرو احادیث کریمہ کا کثیر حصہ خواتین کے معاملات مسائل ہم تک پہنچے, احادیث کریمہ پہنچی. اور میں ایک بات عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں. دیکھیں یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو بچے کے ذریعے گواہی دی گئی, اسی طریقے سے مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا تو عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی منافقین نے تو کسی نے جواب نہیں دیا. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی 18 آیات نازل فرمائی اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بیٹیوں کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع حقیقی نصیب فرمائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت نوازش. تینوں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے میزان کا دسترخوان. ہم ایک وقفے کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ کر. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيع وبأسم مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت نوازش. جناب وسیم وسیع صاحب اذان فجر اپنے خوبصورت انداز میں سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں شان سحر کی یہ 17ویں نشست بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. صحت و سلامتی کی شرط پہ انشاءاللہ آپ سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی 2:15 پر شہر رمضان آباد ہے، انشاءاللہ 2:15 بجے پھر سجے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور اس دعا سے اختتام کرتے ہیں. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اپنے گھروں میں آپ جہاں جہاں بیٹھیں کہیے گا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ سب کے تمام غموں کو دور فرمائے انشاءاللہ. 2:15 بجے ملتے ہیں.